زارا علی انڈیا سے: ہمارے ابا نے گھر میں بہت ساری بلیاں پال رکھی ہیں۔ ہمیں بلیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بلیوں کی وجہ سے گھر میں بہت زیادہ ناپاکی ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے ابا ہمیں چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن بلیوں کو چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔ ہم نے بہت برداشت کیا، لیکن نہ تو بلیاں مانتی ہیں نہ ابا مانتے ہیں۔ جب بھی ہم بلیوں کو کہیں جنگل میں چھوڑنے کا کہتے ہیں تو ہمارے ابا ہم پر چلانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر بلیوں کو جنگل میں کچھ ہو گیا تو اس کا گناہ تم لوگوں پر ہوگا۔ بتائیے کیا واقعی ہمیں گناہ ہوگا؟ ہم ایک بلی کو تو ٹھیک سے پال سکتے ہیں، مگر ابا نے بلیوں کا پورا خاندان پال رکھا ہے۔ بتائیے ہم کیا کریں؟ ابا کو سمجھائیں محبت سے، میرا یہ کلپ بھی سنا دیں۔ حلال جانور پالنے چاہیے، اس سے مرغیاں پالیں، اس سے انڈے ملیں گے، دل اس میں بھی بہل جاتا ہے۔ بعض لوگ بلیاں پالتے ہیں، کتے پالتے ہیں، کہتے نہیں ہمیں کتوں سے مناسبت ہے اور بلی سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ تھوڑے دن مرغیاں پالیں، ان سے بھی محبت ہو جائے گی، بکریاں پالیں، ان سے بھی محبت ہو جائے گی، دودھ ملے گا اس سے بہترین، بکری بچے دے گی، بقرعید میں ذبح کریں، وہ بیچ بھی سکتے ہیں، کتنا فائدہ ہے اس کا۔ اور یہ جو حلال جانور ہیں نا، ان کے پیشاب اور لید اور گوبر اور مینگنیوں میں بیماریاں بھی نہیں ہیں، تو ان میں وہ بیماریاں نہیں ہیں جو حرام جانوروں کی گندگی میں بیماریاں ہیں۔ کتے کی گندگی ہے یا کتے کا تو تھوک ناپاک ہے، اس میں تو بہت سخت جراثیم ہوتے ہیں، اور بلی کا جو ہے اس کی بھی جو گندگی وہ نکالتی ہے اس میں بیماریاں ہیں۔ جبکہ یہ جو حلال جانور ہیں نا، ان کے گوبر میں اور ان کی پیشاب میں بیماریاں نہیں ہیں، وہ جرمز نہیں ہیں جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دیں۔ یہ نہیں کہ اب گھر میں گوبر رکھنا شروع کر دیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس کی صفائی بھی ضروری ہے، لیکن وہ اس سے وہ گندگی نہیں ہوتی، پھر اس سے آپ کو کتنی برکتیں ملتی ہیں اور ایک سکون ملتا ہے ان کو دیکھ کے۔ تو اس لیے شریعت نے حلال جانوروں کی ترغیب دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، کہ مرغے کو برا مت کہو، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مرغے کی اذان سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو یہ پیارے جانور ہوتے ہیں، ان سے دل بہلائیں آپ۔ بلی بھی پیاری سی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت سی ہوتی ہے، لیکن کوئی ترغیب نہیں ہے اس کی۔ اس لیے بلیوں کی کاروبار کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حرام ہے، لیکن بہرحال حدیث میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو میں ترغیب یہی دوں گا ابا کو کہ بلی کے بجائے حلال جانور پالیں آپ۔ لیکن اگر ابا کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دیکھیں، آپ پر ابا کے اتنے احسانات ہیں، ابا کی خاطر اولاد کو کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔